أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، سورہ بقرہ کی اس وقت آیت نمبر 233 پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بچے کو دودھ پلانے اور پلوانے کے بارے میں کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں طلاق وغیرہ کے مسائل ذکر ہو رہے تھے، تو اب اس میں بچے کو دودھ پلانے کے جو احکامات ہیں ان کو اللہ نے اس بنیاد پر بیان فرمایا کہ جب میاں بیوی کی زندگی خوشی کے ساتھ آپس میں مل جل کر گزرتی ہے تو چونکہ ماں اور باپ دونوں کو بچہ پر شفقت ہوتی ہے اور دونوں بچے کی تربیت کرتے ہیں، بچے کو دکھ تکلیف سے، پریشانی سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس لیے بچے ماں باپ کے زیر سایہ خوب اچھی طرح پرورش پاتے ہیں۔ اور ایسی صورت میں والدہ بچے کو دودھ پلانے یا پرورش کرنے پر باپ سے کسی بھی طرح کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتی، کیونکہ محبت کے ساتھ زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بچے کی والدہ جب اپنے شوہر کے نکاح میں ہے اور کھانا کپڑا سب کچھ اسے شوہر کی طرف سے مل رہا ہے تو اب ماں کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں وہ باپ سے کوئی اجرت طلب کرے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اب اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو لے کر کے اختلاف ہوتا ہے کہ بچے کو کون لے، بچے کی پرورش کون کرے، اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ لڑکا جب تک 7 برس کا نہ ہو جائے اور لڑکی 9 برس کی نہ ہو جائے اس وقت تک ماں کو پرورش کا حق ہے، پرورش کا حق ماں کو ہے۔ لڑکا یا لڑکی کی پرورش کا حق مطلقہ عورت کو اس وقت تک ہے جب تک کہ کسی ایسے شخص سے نکاح نہ کر لے جو بچے کا محرم نہ ہو۔ والدہ کی پرورش میں بچے کے رہنے کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شریعت نے ماں کو پرورش کا حق دیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پرورش کے حق دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی والدہ اپنے ذمہ لے، نہیں، بلکہ اخراجات بچے کے
والد پر ہی واجب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں اپنے پاس رکھ رہی ہے بچے کو، اس کی پرورش کر رہی ہے تو خرچہ بھی وہی اٹھائے، نہیں، خرچے کی ذمہ داری ماں پر نہیں ہے، صرف پرورش کی ذمہ داری، باقی خرچہ سارا والد ادا کرے گا، اس کی ذمہ واجب۔ جب کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی اور ماں نے بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت پرورش کے لیے اپنے پاس رکھ لیا، بچہ چھوٹا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، طلاق ہونے کے بعد ماں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے، تو جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت ماں نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے؟ جب تک عدت میں ہے تو دودھ پلائے گی اور اس کی اجرت نہیں لے سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عدت کے اندر شوہر کے ذمے بیوی کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے، وہ نان و نفقہ دے رہا ہے، خرچہ دے رہا ہے، عدت تک خرچہ دینا ہے، دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب بچے کو دودھ پلانے کا الگ سے خرچہ اس کو نہیں دیا جائے، ڈبل خرچہ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ جب عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد شوہر کے اوپر اس بیوی کا خرچہ نہیں ہوتا ہے، نان و نفقہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر عدت گزر جائے اور ابھی دودھ پلانے کا زمانہ باقی ہے، بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، تو اب بچے کی ماں بچے کو دودھ پلائے گی ضرور، لیکن بچے کے باپ سے وہ دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے، لے سکتی ہے، اور دودھ پلانے کی اجرت یہ الگ ہے، اور بچے کے جو دوسرے اخراجات ہیں وہ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دودھ پلانے کی سپریٹ اجرت دینی پڑے گی ماں کو، اور جو دوسرے اخراجات ہیں، بچے کے کپڑا ہے، کھانے پینے کی دوسری چیزیں ہیں، علاج و معالجہ ہے، ان سب کے جو اخراجات ہوں گے وہ الگ دینے ہوں گے، تو یہ عدت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اور دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ یہ کب تک کر سکتی ہے؟ بچے کی عمر جب تک 2 سال نہ ہو جائے، 2 سال ہو جائے تو اس کے بعد دودھ پلانے کی اجرت باپ کے ذمہ نہیں ہے، اور والدہ بھی بچے سے اجرت طلب بچے کے والد سے اجرت طلب نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ دراصل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک دودھ پلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ 2.5 سال ہے، اور اگر کسی نے 2 سال کے بعد بھی 2.5 سال ہونے تک مدت میں پلا دیا تو اس میں حرمت رضاعت کا فتویٰ دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، اور یہ مدت ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اگر 2 سال سے پہلے ہی کسی وجہ سے دودھ چھڑا دیا جائے، مثلا بچے دودھ نقصان کر رہا ہے، تو پھر 2 سال سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پورا کرنا چاہیں تو 2 سال تک پلائیں، 2 سال تک پلانا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اچھے طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ دراصل دودھ پلانے کی اجرت کا جو مسئلہ ہے یہ 2 سال تک دودھ پلانا ہے، اور اس کی اجرت باپ کے ذمے ہے، مطلقہ عورت اگر دودھ پلا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دودھ پلانے کا جو خرچ ہے یہ باپ ادا کرے، اور اچھے طریقے پر ادا کرے، بھلائی کے ساتھ دیا کرے۔ اب اس کے بعد مدت کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا تکلف نفس الا وسعها، ہاں کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ بچہ کا باپ جو دودھ پلانے والی کی اجرت دے گا تو اس میں اس باپ کی حیثیت کو دیکھا جائے گا، اس کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق دودھ پلانے کی اجرت دے گا، اور اتنی ہی اس سے مطالبہ کیا جائے گا جتنا وہ دے سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اب اس سے زیادہ مانگ دیا جائے، مطالبہ کر دیا جائے جس کا بوجھ وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس کی حیثیت کے مطابق باپ جس حیثیت کا ہے اسی اعتبار سے ظاہر سی بات ہے بچے کی پرورش کرے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچے کے اوپر ماہانہ 20,000 50,000 50,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں،
اور کچھ لوگ ہیں جو 20,000 میں پوری فیملی کا خرچہ اٹھاتے ہیں ایک مہینے کا. دونوں میں فرق ہے. باپ اگر کمزور ہے مالی اعتبار سے تو اسی کی حیثیت کے مطابق اس سے مطالبہ کیا جائے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی. یعنی کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تکلیف نہیں دی جائے گی. مثلا طلاق ہو گئی تو ماں باپ بچے کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بالکل باز رہیں. اگر بچہ کی والدہ دودھ پلانے سے معذور ہو، معذرت کر رہی ہو، بیمار ہو، یا وہ پرورش کے حق کو چھوڑنا چاہتی ہو اور یوں کہہ دے کہ کسی اور سے دودھ پلوا لو، تو اب اس کا باپ زبردستی نہیں کر سکتا کہ نہیں تجھے ہی پلانا ہوگا، 2 سال تک تمہاری ذمہ داری ہے، 2 سال تک دودھ پلاؤ، یا 7 سال تک پالنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور یہ باپ ستائے نہیں، بچے کی وجہ سے ماں کو نہیں ستایا جائے گا. اسی طریقے سے بچے کی وجہ سے باپ کو بھی نہیں ستایا جائے گا. یہ شریعت کا ضابطہ ہے. اسی طریقے سے ماں اجرت پر پلانے کے لیے راضی تو ہو گئی، لیکن باپ سے یہ کہے کہ میں بہت زیادہ پیسے لوں گی، اتنا ڈیمانڈ کر رہی ہوں، مجھے اتنا دو گے تو میں بچے کی پرورش کروں گی، میں بچے کو دودھ پلاؤں گی، تو بچے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچائے. دونوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. بچے کی وجہ سے نہ تو ماں کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور نہ بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف پہنچانا ہے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کا باپ وفات پا جائے، بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے، تو اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری جو ورثہ ہیں ان کے اوپر ہے. اگر بچے کا اپنا مال ہے، مثلا اس کے باپ کی میراث سے بچے کو کچھ ملا ہے، تب تو بچہ کے دودھ پینے کی مدت ابھی باقی ہے، تو بچے کے مال میں سے اس پر خرچ کیا جائے گا اور دودھ پلوانے کی اجرت بچے کے مال میں سے دے دی جائے گی. اور اگر بچے کے پاس اپنا مال نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب جو وارث ہیں بچے کے، وہ اپنے مال میں سے بچے پر خرچ کریں، بچے کی پرورش پر خرچ کریں، اس کے دودھ پلوانے پہ خرچ کریں. مسئلہ بالکل واضح ہے. اگر بچے کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، تو اگر بچے کے پاس وراثت میں کچھ مال آتا ہے تو اس بچے کے مال میں سے بچے پر خرچ کیا جائے گا. اور اگر بچے کے پاس کوئی مال نہیں ہے، باپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو اب جو بچے کے ورثہ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے بچے پر خرچ کریں، اس کی پرورش کریں. مثلا بچے کے دادا ہیں یا بچے کے چچا وغیرہ ہیں، اس کے ماموں اور جو اس کے رشتہ دار ہیں، خاص جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وارث سے بچے کا وارث مراد ہے. مثلا اگر یہ فرض کیا جائے کہ بچہ کی موت ہو گئی، تو اس وقت جو لوگ اس کے وارث ہو سکتے ہیں ان پر اس کا خرچ واجب. اسی طریقے سے اگر کسی بچے کا والد وفات پا گیا اور بچے کا مال بھی نہیں ہے اور اس کی والدہ ہے اور دادا ہے، والدہ ہے، ماں ہے اور دادا ہے، تو دونوں پر بقدر اپنے حصہ کے میراث میں سے بچے پر خرچ کرنا واجب ہوگا. جتنا ماں کو میراث مل رہا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے گی، دادا کو جتنا مل رہا ہے اس میں سے وہ خرچ کریں گے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. یعنی اگر 2 سال سے پہلے ہی والدین بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو آپس میں رضامندی اور مشورے سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. 2 سال سے پہلے چھڑا سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. مشورے میں بچے کی مصلحت کو دیکھنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی والدہ کا دودھ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بچہ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. کبھی بچہ دودھ پینا خود سے چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ بچہ پینے کو تیار نہیں ہے، نہ اوپر کا دودھ پینا گوارا کرتا ہے. ایسی صورت میں ماں کا دودھ چھڑا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھوکا رہ جائے گا. باہر کا دودھ نہیں پی رہا ہے، کسی اور عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے، ایسی صورت میں چھڑا دیں گے تو بھوکا رہے گا. تو بہرحال چھڑانے کے وقت بچے کی پرورش کو اور اس کی مصلحت کو یہ ذہن میں رکھنا ہے. 2 سال سے پہلے اگر چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ کر لیں، میاں بیوی دونوں مشورہ کر کے اس کے بعد بچے کو دودھ چھڑائیں. یا اگر ڈاکٹر نے ہی منع کر دیا 2 سال سے پہلے اب تمہارا دودھ نقصان دہ ہے بچے کے لیے، چھڑوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بچوں کو ماؤں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ماں زندہ ہے، لیکن بسا اوقات لوگ مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کسی اور سے پلوائیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ نکلتا ہی نہیں ہے، بچے کے کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا دودھ ہوتا ہی نہیں ہے ماں کے پاس، یا بالکل نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں دوسری کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پلوا سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی درست ہے، بچے کی مصلحت کے پیش نظر اور اس کے بچے کی ہمدردی کو دیکھتے ہوئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک صورت یہ پیش آ سکتی ہے کہ بچے کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی گزر گئی ہے اور دودھ پلانے کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا، تو بچے کی ماں اگر اجرت پر پلانا گوارا کرے تو باپ اس سے بچے کو جدا نہ کرے، اس کی والدہ سے ہی دودھ پلوائے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے اس کو طلاق دے دیا، اب ہم اپنا بچہ اس کو کیوں دیں، دوسرے سے دودھ پلوائیں گے، ایسا نہ کرے۔ بلکہ گرچہ طلاق ہو گئی اور بیوی الگ ہو گئی لیکن بچہ بھی دودھ پی رہا ہے تو بچہ اسی کے پاس رہنا دے کہ بھائی دودھ پلا رہی ہے اور اجرت بھی دے۔ ہاں، اگر وہ دوسری دودھ پلانے والیوں کی بنسبت زیادہ اجرت مانگ رہی ہے، بعض مرتبہ ڈیمانڈ کر دے کہ نہیں میں اتنا لوں گی تبھی تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی، اس کی پرورش کروں گی، اور اس سے کم میں دوسری جگہ انتظام ہو سکتا ہے، اس سے کم خرچے میں، تو ظاہر سی بات ہے تو پھر اس شوہر وہی کرے گا، اس کو اجازت ہے۔ یا اسی طریقے سے ماں کے دودھ میں کچھ خرابی ہو تو اس کا باپ دوسری عورت سے دودھ پلوا دے تو یہ بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جب بچے کو ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دودھ پلوائے اور ماں یوں کہے کہ دودھ خواہ پلائے، دودھ خواہ وہ پلائے لیکن رہے میرے ہی پاس، تو اس کا مطالبہ صحیح ہے۔ یہ بھی دودھ کسی اور سے پلوائے لیکن بچہ میرے پاس رہے، ماں اگر اس کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ صحیح ہے اس کا مطالبہ، اور اس کے مطالبے کو پورا کرنا لازم ہو۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب کسی عورت کو دودھ پلانے پر مقرر کر دیں تو اس کی اجرت کو اچھی طرح طے کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ کریں کہ چلو اجرت طے کرا کے اس سے بالکل ہی نہ دیں، پیسہ ہی نہ دیں، یا جو اجرت طے ہوئی تھی اس میں کمی کر کے دیں، یا ٹال مٹول کریں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جو کچھ جتنا طے ہوا تھا قاعدے کے مطابق خوش اسلوبی سے اس کو دے دینا چاہیے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اسی کو فرمایا ہوا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ نے اس آیت کے اخیر میں ڈرنے کا حکم فرمایا، ڈرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو احکامات بیان ہوئے ہیں اس میں صحیح اور انصاف کے تقاضے کو وہی لوگ پورا کر سکیں گے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، ورنہ اکثر ایسے معاملے میں طلاق میں یا بچے کی پرورش سے متعلق جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں دونوں پارٹی کی طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بدزنی کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ تک کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، اس سلسلے میں جو حق ہو وہی کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے فیصلہ کرنا ہے، قاعدے اور ضابطے کے مطابق دودھ بچے کو پلوانا ہے، اس کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو اور پوری امت کو، پوری انسانیت کو ان مسئلوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر لڑائی جھگڑے سے، فتنے اور فساد سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔